ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 35۔ اذلان ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اذلان کے ساتھ ساتھ چلتی زینی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اذلان کرنا کیا چاہتا ہے، اچانک اس فارم ہاؤس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا خواب پورا کرنے، اذلان نے دھیمی مسکان سمیت گویا ہوتے زینی کو جواب دیا اور پھر ایک جائنٹ سائز دروازے کے سامنے کھڑے گارڈز کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کر دیا۔ میرا خواب؟ کون سا خواب؟ میں نے تو اذلان کے سامنے کبھی کسی خواب کا ذکر نہیں کیا۔ اذلان کس خواب کی بات کر رہے ہیں؟ زینی گہری سوچوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسی اثناء میں ایک ملازم سفید گھوڑے کو ان دونوں کے سامنے کھڑا کرتے وہاں سے چلا گیا۔ آپ خود بیٹھ جائیں گی یا میں مدد کروں؟ اذلان نے زینی کو سوچوں میں گم دیکھ ہاتھ کی چٹکی بجاتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زینب حونک زدہ تاثرات سمیت کبھی اذلان کو دیکھ رہی تھی اور کبھی سفید گھوڑے کو۔ اذلان کی نرم آواز نے اسے پھر سے حقیقت کی دنیا سے روشناس کروا دیا۔ نہیں اذلان، سفید گھوڑا میرا خواب، یہ آپ کو کیسے پتہ؟ زینی ہکلاتے لہجے میں گویا ہونے لگی۔ اس کی بات بے اختیار ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس نے پہلے کبھی گھڑ سواری کی ہی نہیں تھی، اس لیے گھوڑے کو قریب سے دیکھتے ہی ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ اچانک زینی کی نگاہ اپنے سفید لباس کی طرف اٹھی تو دنگ رہ گئی۔ وہ حسین خواب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے عکس بن کر لہراتا دکھائی دینے لگا۔ اس خواب کو آج حقیقت میں پورا ہوتا دیکھ زینی کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اذلان نے زینی کو اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ خود ہی اسے سفید گھوڑے پر زبردستی بٹھا دیا۔ اذلان پلیز نہیں، مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے۔ گھوڑے کے حرکت کرتے ہی زینی کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا پور پور کانپ اٹھا۔ سفید گھوڑے کا ہلتا وجود زینی کی سانسوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ زینب میں ہوں یہاں آپ کے پاس۔ اذلان نے زینی کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ زینی اس وقت سہمی نگاہوں سمیت گھوڑے کی سفید کھال کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے جسٹ ریلیکس۔ زینب کو حد درجہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے دیکھ اذلان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا، پھر ایک ماہر گھڑ سوار کی طرح چھلانگ لگاتے خود بھی اسی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یہ آپ کیا؟ اذلان کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ زینی کا حلق تک خشک پڑ گیا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے گھوڑے کی لگام تھامی اور پھر اسے رفتاری سے دوڑانا شروع کر دیا۔ گھوڑا شاید اپنے مالک کا تابع تھا، اس کے لگام کھینچنے کی دیر ہی تھی کہ وہ سفید گھوڑا اس قدر سپیڈ پکڑ چکا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر چلتے چلتے اچانک آسمان سے باتیں کرنے لگ گیا ہو۔ اذلان کے حصار میں بیٹھی زینب کا پورا وجود اس وقت لرزاہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اپنے اس حسین خواب کی تکمیل کو بھی صحیح سے انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار گھوڑے کی سپیڈ کے بالکل برعکس تھی۔ جتنی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑ رہا تھا اتنی ہی سست روی سے اس کے دل کی دھڑکنیں حرکت کر رہی تھیں۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد اسے اپنے دل کی آواز تک سنائی دینا بند ہو گئی۔ اس کی حالت سے انجان اذلان زینب کا خواب پورا کرنے کی خوشی میں دل سے مسکرا رہا تھا۔ اذلان مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اچانک اذلان کو گھوڑے کی پاؤں کی آواز کے ساتھ ساتھ زینی کی گھٹی گھٹی سی آوازیں اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ زینی کی آواز سنتے ہی یکبستہ اذلان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ٹیک اٹ ایزی زینب، ڈر کی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا۔ اذلان نے زینب کے بازو کو تھامے اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اذلان کو زینب کے ہاتھ برف کی سلم کی مانند ٹھٹرتے محسوس ہوئے۔ اب پریشان ہونے کی باری اذلان کی تھی۔ زینب آپ پلیز اپنی آنکھیں بند کریں، میں بس ابھی آپ کو رومز والی سائڈ پر لے جانے لگا ہوں۔ اذلان نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور پھر خود زینب کا ہاتھ تھامے اسے اپنے تحفظ کا احساس دلایا۔ زینب آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا؟ اذلان گھوڑے کی لگام کو مسلسل کھینچتے اسے تیز سپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ اڑتی دھول کے باعث ان دونوں کی گھنی سیاہ رنگ پلکیں لائٹ براؤن رنگ اختیار کر چکی تھیں۔ اذلان کے مسلسل 2 بار استفسار کرنے پر زینب نے موندی آنکھوں سمیت بمشکل دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ زینب کی آواز سنتے ہی اذلان کے دل کو تسلی مل گئی۔ کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر اذلان نے ایک جگہ پر آ کر گھوڑے کی لگام کھینچتے اسے رکنے کا عندیہ دے دیا۔ گھوڑا اپنی مخصوص آواز نکالتے وہیں رک گیا۔ پریشانی کے مارے اذلان کی پیشانی پسینے سے بھر چکی تھی۔ تیز ہوا کے باعث اس کے جیل سے سیٹ شدہ بال الجھتے اس کے ماتھے پر بکھر گئے۔ گھوڑا رکنے کے باوجود زینب موندی آنکھوں سمیت اذلان کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیتی اپنا رکا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینب
اذلان نے اس کے بازو کو ذرا سا ہلاتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زینی کی آنکھیں کھولتے ہی اذلان نے اسے اپنے بازوں کا سہارا فراہم کرتے گھوڑے سے نیچے اتار دیا۔ زینب کے اندر کھڑے رہنے کی بھی سکت نہیں بچی، اس لیے نیچے اترتے ہی وہ وہیں 2 قدم فاصلے پر دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ اذلان کی تو ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ زینب پلیز تھوڑی سی ہمت کریں، ہم ابھی روم میں جائیں گے، وہاں آپ تھوڑا بہتر فیل کریں گی۔ اذلان نے گھبرائے تاثرات سمیت زینب کو زبردستی زمین سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگائے روم تک لے آیا۔ اندر آتے اس نے زینب کو 3 سیٹڈ صوفے پر بٹھایا اور پھر اپنی پاکٹ سے موبائل فون نکالتے ملازم کو پانی لانے کا حکم دیتے فون بند کر دیا۔ زینی اس وقت اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھامے خود کے اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اڑتی رنگت کو دیکھتے اذلان پریشان انداز میں اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے زینب کے پاس یوں ہی دوزانوں کلین پر بیٹھ گیا۔ اذلان کو زمین پر بیٹھتا دیکھ زینب ہڑبڑانے کے انداز میں فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ اذلان آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اذلان کو اتنا قریب دیکھ زینب کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ اگلے ہی پل زینب نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اسے زبردستی زمین سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اذلان نے آئے روز کئی ایسی خبروں کو میڈیا کی زینت بنتے دیکھا تھا جس میں شوبز ستارے خوشی سے ان لمحات کا ذکر کر رہے ہوتے جس میں ان کی محبت نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا۔ لڑکیاں لڑکوں کی اس حرکت پر خوشی سے مسکرا رہی ہوتی تھیں۔ ان کی سرشار کیفیت سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس لمحے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تصور کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا تھا۔ اذلان زینب کی محبت کی شدت کو محسوس کرتے دل ہی دل میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کیا کرتا تھا، کیونکہ زینب کو نہ صرف اس کی خوبصورتی سے محبت تھی بلکہ اسے اذلان کی عزت اور خودداری ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز تھی۔ اذلان زینب کی اس بے غرض بے لوث محبت کو دیکھتے دھیمے سے مسکرا دیا۔ چند ثانیے تک وہ یوں ہی ساکت نگاہوں سمیت اس دیوانی لڑکی کو تکنے میں ہی محو رہا۔ زینب اذلان کا یوں گھٹنوں کے بل بیٹھنا ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں زینب، محبت تو نام ہی محبوب کے آگے سر مسجود ہونے کا ہے۔ اذلان پر بھی تو محبت اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ اذلان کو اٹھانے کے بعد زینی اپنے چہرے کو جھکائے پھر سے اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے لگی۔ تبھی ایک ملازم دھیمی دستک دینے کے بعد کمرے کے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس موجود تھے۔ اس نے جھکی نگاہوں سمیت اذلان کے سامنے موجود ٹیبل پر پانی رکھا اور پھر سر کو ہلکا سا خم دیتے واپس چلا گیا۔ یہ آپ پانی پئیں زینب۔ اذلان نے پانی گلاس میں ڈالنے کے بعد اسے زینب کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ زینب نے خود گلاس تھامنا چاہا مگر اذلان کی مضبوط گرفت کو دیکھتے اسے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا پڑا۔ اے سی کے خنک ماحول کی وجہ سے چند ہی منٹوں میں زینب کا رکا سانس بحال ہو گیا۔ وہ اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتی سر کو تھوڑا نیچے جھکا گیا۔ اب اسے اپنی رویے پر اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ یار زینب، آپ نے تو مجھے ڈرا کر ہی رکھ دیا۔ میں تو صرف آپ کا خواب پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ۔ اذلان اس کی حالت کو پہلے کی نسبت سنبھلتا دیکھ مطمئن ہو گیا۔ اب وہ اپنے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے جگ میں موجود پانی دوسرے گلاس میں انڈیلنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا تھا اتنی تیز سپیڈ میں گھوڑا دوڑانے کو؟ میرے خواب میں تو بس میرا پرنس میرے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا اور زینی کو اپنی پھسلتی زبان کا تب اندازہ ہوا جب اس نے اذلان کو محویت بھری نگاہوں سے خود کو تکتے پایا۔ اس کے لبوں پر سجی دھیمی مسکراہٹ کو دیکھ زینی بات کرتے کرتے اچانک رک گئی۔ آپ کے خواب میں آپ کا پرنس اور مزید کیا کر رہا تھا؟ اذلان دلچسپی سے مسکراتے اس کے ساتھ اسی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اذلان کو اتنا قریب بیٹھا دیکھ زینی کی دھڑکنیں بے اختیار منتشر ہو گئیں۔ سانسوں کی بے ترتیبی اس کے چہرے کی سرخ رنگت سے عیاں ہونے لگی تھی۔ زینب، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ اذلان اس کی گھبراہٹ سے خود کو لطف اندوز ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ سیدھا اذلان کے دل میں اتر رہا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ زینی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں سر کو جنبش دیتے فوراً نفی میں ہلا گئی۔ اس کے سر کو دائیں سے بائیں ہلتا دیکھ اذلان کو 2 سالہ زینی کا عکس اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا دکھائی دیا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا آپ کا پرنس۔ اذلان نے جان بوجھ کر بات کو ادھورا چھوڑا، پھر زینی کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں کے نرم لمس سے اوپر اٹھائے اسے خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ زینی کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ وہ پرنس میرے ساتھ پیدل ہی چل رہا تھا اور پھر زینی بمشکل اکلانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ اذلان کی نگاہیں اس وقت زینی کی جھکی پلکوں کا رقص دیکھنے میں محو تھیں۔
اذلان کے دل میں بے اختیار انہیں چھونے کی خواہش اپنا سر اٹھا گئی، اور پھر زینی کے توقف پر اذلان کا طلسم ٹوٹا تو اسے پھر سے مخاطب کرنے لگا۔ اس کا پور پور آج زینب کی طرف ہی متوجہ تھا۔ پھر میں نیند سے اٹھ گئی، زینی نے دھیمے لہجے میں گویا ہوتے ساری سچائی اگل دی۔ زینب کے اس معصومیت بھرے انداز پر اذلان بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ زینی اس کی ہنسی کے مدھر جل ترنگ میں کھوئی اپنی ساری پریشانی اور اداسی یکسر بھول چکی تھی۔ یار زینب آپ بھی نا، اذلان پھٹتے محبت سے مسکراتے زینب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامنے ہی لگا تھا کہ اچانک سامنے موجود ٹیبل پر رکھا موبائل تیز آواز میں گنگنا اٹھا، جسے سنتے ہی دونوں پل بھر میں اس خوابیدہ ماحول سے باہر نکل آئے۔ زینب نگاہوں کا زاویہ بدلتے سیدھی ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اسکرین پر چمکتے سبز رنگ الفاظ صوفیہ کالنگ پر آ کر تھم گئی۔ ضبط کے چکر میں اس کے سفید پپوٹے سرخیوں سے بھر گئے، ہاتھوں کی مٹھیاں بے اختیار آپس میں بھیج گئیں۔ زینی کی پتھرائی نگاہوں کو اسکرین پر جمع دیکھ اذلان ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں کو شدت سے موندنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد زینی فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب کو اپنے قدم آگے بڑھاتے دیکھ اذلان نے ہوش کا دامن تھامے اس کا بازو تھامے اسے وہیں روک لیا۔ اسے زینب کی آنکھوں میں پنپتا درد واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت کو دیکھتے اذلان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ خود کے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش میں اس کی گلابی رنگت سرخی مائل لگنے لگی تھی۔ لمحے بھر میں اس حال نما کمرے میں سوگ کا سا سما بن گیا۔ صرف دو دلوں کے دھڑکنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب تو فون کی رنگ ٹون بھی بند ہوتی اذلان کی سکرین کو روشنی سے محروم کر گئی۔ اذلان میں ٹھیک ہوں، زینی یہ الفاظ رندے ہوئے لہجے میں کہتے اپنے بازو پر جمے اذلان کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ تبھی فون کی سکرین پھر سے صوفیہ کے نام سے جگمگا اٹھی۔ وہ اذلان سے بات کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب ہو رہی تھی، اسی لیے تو پہلی بار کال ریسیو نہ ہونے کے باوجود اب دوسری بار فون کر رہی تھی۔ اذلان کی خاموشی اور فون کی بجتی گھنٹی نے زینی کی آنکھوں کے جلتے دیے پھر سے بجھا دیے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ اذلان، آپ پلیز بات کر لیں، میں یہیں روم کے باہر ہی کھڑی ہوں۔ زینی کو لگا وہ اس کی موجودگی میں بات کرنے سے کترا رہا ہے۔ اس نے دکھ بھری کیفیت سمیت اذلان کو اپنی فکر سے آزاد کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہاں تو اس نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھ رکھا تھا، مگر باہر آتے ہی اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہتے اس کے رخساروں کو تواتر سے بھگونے لگے، جنہیں اس نے صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی مسلسل بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ اذلان نے زینب کے روم سے باہر جانے کے بعد گہرا سانس بھرتے فون اٹھایا اور پتھرائی نگاہوں